الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ وہ مثالی بچپن، اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نصرت، اپنے اعانت و مدد شامل حال فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں 4 سال تک رہے۔ جب 4 سال ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور لا کر کے آپ کی جو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ تھی ان کے حوالے کر دیا اور حلیمہ سعدیہ واپس چلی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 2 سال تک مکۃ المکرمہ میں رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے یہ سوچا کہ لاؤ اپنے میکے چلے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیحال اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا جو میکہ تھا وہ مدینہ المنورہ میں تھا۔ چنانچہ حضرت آمنہ اپنے ساتھ اپنے 6 سالہ بیٹے محمد کو اور اپنی والدی ام ایمن کو لے کر کے چلی۔ ام ایمن یہ دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی باندی تھی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، انہوں نے ترکے میں اور اپنی وراثت میں چند چیزیں چھوڑی تھی، جن میں سے کچھ اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، اور یہ ایک باندی ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اس طریقے سے یہ وراثت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ الغرض یہ 3 رکنی قافلہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ روانہ ہوا۔ گئی وہاں پر حضرت آمنہ 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماموں لوگ تھے وہاں پر رہ کر حضرت آمنہ نے ملاقاتیں کی ان سے۔ اس زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی وغیرہ بھی سیکھی، تیرنا یہ سیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیر اندازی یہ چیزیں جو ہے یعنی ایسا کھیل جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
ایسا کھیل جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کھیل کے کھیلنے والے کے اندر چستی اور پھرتی پیدا ہو اور اس کی قوت اور اس کی صحت بہتر سے بہتر ہے. ایسے جو کھیل ہیں شریعت مطہرہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. چنانچہ تیراکی کا معاملہ ہو گیا، کشتی کا معاملہ ہو گیا. کشتی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ مشہور واقعہ ہے روکانہ کا. اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تفتیش شروع کی، جائزہ لیا بھائی اس میں سے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، کس کی کتنی عمر ہے. ایک صحابی نوعمر ہوتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں آپ چھوٹے ہو ابھی مت جاؤ. تو ان کے جو والد تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ حضور آپ نے اس کے مقابلے میں ایک دوسرے لڑکے کو اجازت دی. وہ لڑکا ایسا ہے کہ اگر یہ لڑکا اگر اس سے کشتی لڑے گا جس کو آپ نے اجازت نہیں دی ہے، جس کو آپ نے اجازت دی اس کو پچھاڑ دیں گے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے کشتی لڑاؤ. لڑی گئی. اٹھ باہر جا، اٹھ جا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کشتی لڑوائی. تو واقعی ایسا ہی ہوا، جس کو اجازت نہیں دی تھی سرکار نے وہ جیت گئے اور جس کو اجازت دی تھی وہ ہار گئے. سرکار نے دونوں کو اجازت دی. تیر اندازی کی مشق ہوتی تو ایسے کھیل کی شریعت نے بہرحال تعریف کی. تو اس دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کھیل بھی کھیلے، آپ نے سیکھے. اب وہاں سے ایک مہینہ رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور وہاں سے واپس مکۃ المکرمہ آنے کے لیے روانہ ہوئی. یہی 3 رکنی قافلہ، حضرت آمنہ، ام ایمن اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 6 سال. 6 سال. اب چلے ہیں مدینہ سے کچھ مقام آگے بڑھے تھے. ابوا نامی ایک مقام آتا ہے، وہاں پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ وہ سخت بیمار ہو گئی. کیا بیماری تھی اس کا تذکرہ کتابوں کے اندر نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ آپ نے کتابوں کو پڑھ کر کے، سیرت کو کھنگال کر کے اور جدید طبی اور سائنسی تحقیق سے واقفیت حاصل کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اوپر جو بیماری طاری ہوئی تھی وہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا اور آپ کی والدہ کی پیشانی پر پسینہ آیا اور وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہارٹ اٹیک کی کیفیت ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کی. تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ آمنہ تھی ان کے اوپر ہارٹ اٹیک کا شدید حملہ ہوا. اب جب حملہ ہوا ہے تو شدید حملہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، آپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ میری والدہ کو کیا ہو گیا، میری ماں کو کیا ہو گیا. تو کافی دیر ہو گئی، جب بول نہیں پا رہی تھی تو بہرحال اپنی ہمت کو یکجا کیا اور سرکار کی والدہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو بیٹے محمد کہ کل جدید قدیم اور کل حی یموت، کہ ہر زندہ جو ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر نئی چیز اس کا مقدر پرانا ہونا ہی ہونا ہے. یہ سمجھ لو دنیا کے اندر جو بھی آیا اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. تو بیٹے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری عمر پوری ہو گئی، اب میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں. چنانچہ اس دوران ام ایمن رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. یہ بستی سے ہٹ کر کے 50 فٹ کی پہاڑی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے. بتاؤ کیا گزر رہی ہوگی اس 6 سالہ بچے پر، ام ایمن پر. ام ایمن نے اس وقت تو بڑا کہنا چاہیے بڑی ہمت کا کام کیا. گئی بستی میں بلا کر کے لائی چند لوگوں کو اور انہوں نے آ کر کے جو ہے قبروں کو کھود کر کے قبر کھودی اور اس کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ جو تھی ان کی تدفین. اس کے بعد ام ایمن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے مکہ روانہ ہوئی. اب جب روانہ ہوئی پہاڑ سے نیچے اتری ہیں حضور کو لے کر کے چلی. اب تھوڑی دور آگے بڑھی تھی تو ام ایمن کیا دیکھتی ہیں کہ میرے آزو بازو کوئی نہیں، محمد کے ساتھ میں ہے نہیں. پریشان ہوئی پیچھے واپس ہوتے 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 وہ پہاڑ پر چڑھتی ہے. جب چڑھ کر کے وہاں پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر سے لپٹے پڑے اور کہہ رہے یا امی یا امی، اپنی ماں کو پکار رہے. بہرحال کسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ایمن رضی اللہ عنہا لے کر کے مکہ المکرمہ تشریف لائے. کتنا رویا ہوگا سرکار نے راستے میں. 6 سالہ بچہ کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے اچھا برا ہے نا، زندگی موت ہے نا، حیات کیا چیز ہوتی ہے، کوئی اس سے کسی بھی طریقے کی واقفیت نہیں ہوتی. بس ان کے نزدیک ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں ہمارے پاس ہے. کیا جگر ہوا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ام ایمن آئی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بھولے نہیں. آپ جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو آپ واپس سے ایک مرتبہ پھر گئے اسی مقام پر. ابوا پر آپ نے جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیا پڑاؤ ڈالنے کا. صحابہ کرام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے اوپر اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کے پاس جا کر کے اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس کے اندر اپنے سر کو ڈال دیا اور بہت روئے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی گھنٹے تک آپ بیٹھ کر کے اپنی والدہ ماجدہ کو یاد کر کے آپ کی شفقتوں کو اور محبتوں کو یاد کر کے وہ وہاں پر روتے رہے. اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن واپس لے کر کے مکہ آئی. آ کر کے دادا کے حوالے کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب یہ مکہ کے سردار تھے. انتہائی حسین جمیل خوبصورت اور وجاہت والے باروب آدمی تھے. بڑی زبردست پرسنالٹی اور شخصیت کے مالک تھے. خانہ کعبہ کے سائے کے اندر ہے نا ان کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی ہے. مکہ کے سردار تھے. خانہ کعبہ کے سائے کے اندر ان کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس مسند پر جا کر کے بیٹھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا لوگ تھے ہے نا ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی وہاں پر جا کر کے بیٹھے. لیکن جس وقت تو دادا عبد المطلب وہاں پر بیٹھتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو باقاعدہ آپ کے دادا جو ہوتے آپ کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. لوگ کہتے تھے ان کے چچا لوگ مکہ کے دیگر کہ ارے تم کہاں بیٹھ رہے ہو، منع کرتے ان کو. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہتے تھے منع کرنے والوں سے کہ نہیں نہیں میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، اس کی ایک الگ شان ہوگی، اس کی ایک عجیب شان ہوگی، اس کو یہیں پر میرے پاس بیٹھنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد المطلب کو بہت محبت تھی، بہت چاہتے تھے. ہاں اور کسی بھی لمحہ جو تھا وہ حضور کو جدا نہیں کرتے تھے، علیحدہ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ وہاں کے مکہ کے جو لوگ تھے ان کا گزارا یہی اونٹ پر تھا، تو ان کے کچھ اونٹ گم ہو گئی. تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہے. تو عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا اور
ان کا مقصد اور ان کی منشا یہ تھی کہ محمد یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کو جس کسی چیز میں بھی، جس کسی کام کے اندر بھی میں ان کو استعمال کرتا ہوں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور کو بھیجا، ابھی جب گئے تو کافی دیر ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ عبد المطلب کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، ہے نا، پریشان ہو گئے کہ یار میں نے کہاں سے اپنے پوتے کو بھیج دیا، ہے نا، پریشان ہو گئے۔ اور اسی حالت میں، ہے نا، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے اور طواف کرتے کرتے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ کیا دعا کی کہ رد الی راکبی محمد، اشعار پڑھ رہے تھے، رد الی راکبی محمد یا رب ردہ واستنع عندی یدا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، میرے جو سوار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مشتق لوٹا دے، ان کو مشتق لوٹا دے، اے اللہ ان کو جو ہے مشتق کے لوٹا دے۔ تو جب یہ پڑھ رہے تھے اور طواف کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے کہ میرا پوتا محمد، اے اللہ اس کو مجھ تک لوٹا دے، تو کسی سننے والے نے سنا کہ یہ بندہ طواف کر رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے، تو اس نے کسی پوچھنے والے سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کس کے تعلق سے سفارش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ مکہ کے سردار، قریش کے سردار عبد المطلب ہیں، وہ اپنے پوتے محمد کو تلاش کر رہے ہیں۔ محمد کو انہوں نے بھیجا تھا اونٹ کی تلاش میں، لیکن ابھی تک کہ وہ آئے نہیں، پریشان ہیں، ان کی یاد میں ہوئی اشعار کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گمشدہ اونٹ تھے ان کو لے کر کے تشریف لائے۔ جا کر کے پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی بھی لمحہ اور کسی بھی پل جو ہے میں اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے محمد کو اوجھل نہیں کروں گا۔ دن اور رات گزرتے گئے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ گزر گئے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 8 سال ہوئی۔ 8 سال کی جب عمر کو آپ پہنچے ہیں سرکار، تو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 80 سال، 82 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 100 سال، کچھ اس کے اوپر بہرحال اختلاف ہے، لیکن اتفاق یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی، اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ ام ایمن جو آپ کی باندھی تھی، انہوں نے دیکھا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا جس وقت جنازہ اٹھا ہے، اور جنازہ اٹھا کر کے جب آپ کو قبرستان لے کر کے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 8 سال کے بچے تھے اور رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے پوچھا تھا سرکار سے کہ کیا آپ کو آپ کے دادا کا جنازہ یاد ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میں اس وقت 8 سال کا بچہ تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عبد المطلب نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپ کے تو 11 چچا تھے لیکن مائیں الگ الگ تھی، لیکن جو سگے بھائی تھے حضور کے والد کے، حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت اور میں جا رہا ہوں، میرے اس پوتے کی کمال غایت، انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ، ہے نا، اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ان کی پرورش ہے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انتقال ہوا۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی پرورش کرنے لگے۔ ابو طالب نے آپ کی بہت خدمت کی، ہر وقت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی،
ابو طالب مکہ کے سردار تھے، لوگ آئے اور آ کر کے کہا ابو طالب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہے بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے اور آپ کو آگے کر دیا، کعبے کی طرف جو ہے نا کعبے کی پشت سے آپ کو لگا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے اپنی انگلی کو تضرع کے ساتھ اور التجا کے ساتھ آسمان کی جانب اٹھایا، یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش نازل فرما۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مکہ کے اندر اس وقت تو سخت دھوپ تھی، بادل کا اور ابر کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن سرکار نے جیسے ہی اپنی انگلی کو اٹھایا ہے فوراً ابر اور بادل چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے اتنا زبردست برسا ہے، اتنے موسلا دھار انداز سے بارش ہوئی ہے کہ مکہ کے تالاب، مکہ کے ندی نالے ہے نا سب بھر گئے، مکہ کی وادیاں پانی سے لبالب ہو گئے، لبریز ہو گئی۔ اسی واقعے کو ابو طالب نے اشعار میں کہا ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ میرا یہ بیٹا ایسے روشن چہرے والا، اس کی شان اتنی عجیب ہے کہ جس کی ذات کے ذریعے سے، کہ جس کے طفیل میں جس کا حوالہ دے کر کے ہے نا بارش طلب کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے یتیموں کا ملجا ہے، ان کا ماوا ہے، اور جو بیوائیں ہیں ہے نا یہ ان کے لیے کہنا چاہیے کہ ان کے عصمت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک گزرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی عمر اب 12 سال کی ہو گئی۔ ابو طالب انہوں نے یہ چاہا کہ ملک شام جانا ہے تجارت کرنے کے لیے، مکہ والوں کا جو گزر تھا وہ تجارت پر تھا، چنانچہ ابو طالب جو تھے وہ جا رہے تھے ملک شام، اور ملک شام کا جو سفر تھا کٹھن تھا، پرخطر تھا، لمبا تھا، راستے میں تکلیف بھی ہو سکتی تھی، تو اس ارادے سے آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جانا ہے، بھتیجے کو یہیں پر رہنے دینا ہے۔ جب یہ بات سرکار تک پہنچی کہ چچا مجھ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ جب چچا نے بھتیجے کی غمگینی کو اور اداسی کو دیکھا تو بیٹے کو، بھتیجے کو تسلی دی، کہا کہ بھتیجے کوئی بات نہیں، میں تم کو سفر پر لے کر کے چلوں۔ چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب یہ روانہ ہوا یہ قافلہ، تو راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے قیام کیا، بسرا نامی وہ جگہ آتی ہے اس کا نام، وہاں پر ان لوگوں نے قیام کیا۔ تو جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس آتا ہے، اس کا نام جرجیس تھا، اور مشہور وہ بحیرہ سے ہوا ہے، بحیرہ سے ہوا۔ تو یہ جو پادری تھا، کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ جس میں ابو طالب کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جب یہ ان لوگوں نے جا کر کے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو خلاف عادت وہ راہب جو تھا باہر آیا اور آ کر کے وہ تفتیش کرنے لگا اور کہا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو لوگوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی، کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہا، کس چیز کی آپ کو تلاش ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے دیکھا کہ آپ لوگ جب وادی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی شجر اور کوئی حجر بھی ایسا نہیں تھا جس نے جھک کر کے اس بچے کو، جس نے جھک کر کے اس قافلے کو سلام نہ کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا، مہر نبوت دیکھا پیچھے تھی، پہچان لیا اور یہ کہا کہ ھذا سید العالمین، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین،
کہ یہ بچہ یہ پوری تمام جہانوں کا سردار ہے، یہ بچہ جو ہے پورے جہاں کا جو ہے نا، پورے جہاں کا جو پالنہار ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ اس کا آخری رسول ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو سارے جہاں کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے جب یہ بات کہی اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس قافلے کی دعوت دی، قافلے کی دعوت دی۔ وہ راہب ایسا تھا کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا، باہر نکلنا تو دور کی بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اس قافلے کو دعوت دی۔ اب جب دعوت دی تو تمام لوگ آئے دعوت کھانے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ جو رحمت للعالمین ہے، میں ان کی میزبانی کر لوں۔ اب جب آئے دسترخوان لگا، سب لوگ آ گئے کھانے کے لیے۔ اب جس کے طفیل میں دعوت تھی وہ بندہ ہی نہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ بولے وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں بلا چنانچہ دسترخوان پر کھانا روک دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے آدمی بلانے کے لیے، آپ کو بلا کر کے لایا گیا، آپ آئے ہیں، اس کے بعد کھانا کھائے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ رومی لوگ اس ملک شام جا رہے تھے، تو بولے روم کے رہنے والے 5-7 آدمی نہ کسی چیز کو تلاش کرتے کرتے آئے۔ اب جب اس نے دیکھا بحیرہ راہب نے کہ یہ لوگ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، تو پوچھتا ہے کہ بحیرہ راہب کہ بھائی تم کس چیز کی تلاش کر رہے ہو؟ تو ان رومیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو پڑھا ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو وقت ہے، جو نبی آخر زماں ہے، جو آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کے سفر کا وقت ہے۔ یہ ملک شام سفر کرنے کے لیے، تجارت کرنے کی غرض سے آنے والے ہیں، یہ اسی وقت ہے۔ ہم لوگ ٹکڑیاں بنا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم کو ملیں گے تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ یہود ان کو جلن تھی نا، کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء 15 20 25 نبیوں کو چھوڑ کر کے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے، اور آخری نبی جو آنے والے تھے وہ بنو اسماعیل کے اندر آنے والے، یعنی حضرت اسماعیل کی خاندان۔ تو ان کو جلن تھی کہ یہ جو آخری نبی کا جو صحرا ہے یہ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیسے کنورٹ ہوئے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو ان کی سازش تھی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ تو بحیرہ راہب سے جب انہوں نے اپنی اس اسکیم کا اور اپنی اس پلاننگ اور منصوبے کا جب تذکرہ کیا تو بحیرہ راہب نے کہا او عقلوں کے اندھو، او کم بختو، سمجھ لو اگر جس چیز کے کرنے کا اور جس چیز کے برپا کرنے کا، جس چیز کے مبعوث کرنے کا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ان کی جو موٹی عقل تھی اس کے اندر بات گزری، ہاں یار یہ بات تو صحیح، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم لاکھ تکبیر کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے دماغ میں بات آئی، وہ 6 7 جو ہوتے وہ وہیں بھی خیمہ زن ہو گئے اور بولے بحیرہ راہب ہم آپ کو پیر مانتے ہیں، گویا کہ ہے نا، اور وہیں پر رہ گئے اور پوری زندگی انہوں نے وہیں کاٹ دی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بحیرہ راہب نے کہا بھائی اس بچے کا ولی کون ہے، اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا سربراہ کون ہے؟ تو ابو طالب اس قافلے کے اندر تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا تمہارا بیٹا نہیں۔ بحیرہ نے کہا تمہارا بیٹا نہیں، اس لیے کہ ہم نے کتابوں کے اندر اس بات کو پڑھا ہے کہ محمد جو آخری نبی ہوں گے ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہوگا، تم ان کے باپ نہیں ہو۔ ہاں میں ان کا چچا ہوں۔ وہ اصل میں ماحول ایسا تھا، رازداری کی ضرورت تھی، اس اعتبار سے ابو طالب نے کہا تھا۔ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ان کے چچا دیکھو یہ حالات ہیں، یہ سنگینی ہے، آپ اپنے بھتیجے محمد کو واپس لے کر کے جاؤ، ورنہ اگر یہ یہودیوں کو اور رومیوں کو معلوم پڑ گیا تو وہ آپ کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، روایتوں میں اختلاف ہے کہ خود واپس لے کر کے آئے یا کچھ
یا چند آدمیوں کو لگا کر کے آپ کو واپس بھیجا۔ بہرحال آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں ملک شام جو تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے، آپ وہاں پر نہیں جانے پائے۔ بحیرہ راہب نے آپ کی علامات کو پہچان کر کے ابو طالب سے درخواست کر کے آپ کو واپس مکہ المکرمہ روانہ کر دیا۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے اور پھر بڑے